نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وما كان الناس إلا أمة واحدة اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہتے ہیں وہ کیوں نہیں نازل کی جاتی آپ پر نشانی آپ کے رب کی طرف سے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ پس آپ فرما دیجئے بے شک غیب اللہ ہی کے لیے ہے فَانْتَظِرُوا پس انتظار کرو تم انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ یونس کا دوسرا رکوع آیات نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک کوئی نہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں ان کو اللہ فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایسی سفارشی کوئی نہیں مقرر کیے اپنی طرف سے بنا کر اللہ کو بتا رہے ہو آج کے سبق میں ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ شرک والی نحوست شروع کہاں سے ہوئی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلے ابتداءً تو ساری کائنات ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والی تھی اس میں کوئی ایسی اختلاف کرنے والے نہ تھے لیکن پھر بعد میں شیطان نے حملہ کیا اور پھر مبتلا ہو گئے شرک میں اور پھر اختلاف کرنا شروع کر دیا انبیاء کی دعوت سے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تو شرک تھا کوئی نہیں نوح علیہ السلام کے دور میں
شرک شروع ہوا جو 5 اللہ کے نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا نام سورہ نوح میں موجود ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ یہ 5 نیک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے متبعین، ان کے چاہنے والے، ان کے تعلق والے، وہ پریشان تھے اور افسردہ تھے کہ یہ بزرگ ہوتے تھے، چلو کوئی اللہ رسول کی بات کرتے تھے تو ہم بھی نیک اعمال میں شوق کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ابھی ہمیں کون سمجھائے گا۔ تو شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک بڑا بزرگ بن کر، شیخ بن کر وہ ان کے پاس آیا، اور اس نے بے ایمان نے ان کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں تاکہ ان کی تعلیمات تمہیں یاد رہیں، تم ان کی صورتیں بنا لو، تصویریں مجسمے ان کے بنا لو، اور ان کو دیکھو گے تو تمہیں جیسے بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا تصویر دیکھتا ہے تو اس کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تمہیں جب یہ مجسمے نظر آئیں گے تو تمہیں ان کی تعلیمات یاد آ جائیں گی، اس طرح تم جناب خوب اللہ کی عبادت دھیان سے کرو گے۔ انہوں نے کہا بھائی بزرگ کا مشورہ تو بڑا فٹ دیتا ہے۔ انہوں نے جناب وہ مشورہ مان لیا اور پھر جناب تصویریں بنا لی گئی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے کہا کہ دیکھو وہ دھیان تو اب رہے نہیں عبادتوں میں، تم ایسے کرو کہ ان کو سامنے رکھو تاکہ عبادت کے دوران بھی تمہارا دھیان خوب رہے ان کی تعلیمات کی طرف۔ انہوں کا مشورہ بزرگوں کا یہ بھی بڑا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جناب ان تصویروں کو اٹھایا اور سامنے رکھا دیا، اور پھر اگلی نسل سے یہ کہلایا کہ اصل میں تو اللہ کی عبادت کرنا آسان کام ہے ہی نہیں، تم تو کرو گے نا ان کی عبادت، یہ آگے اللہ تک تمہاری باتیں پہنچا دیں گے، آگے تم نے ٹینشن نہیں لینی، بس تم یہاں تک پہنچا دو تو بس آگے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا شرک شروع۔ اب توبہ بندہ اس گناہ سے کرتا ہے جس کو بندہ گناہ سمجھے، جس کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے اس سے توبہ نہیں کرتا۔ شیطان بھی اس سے پہلے بڑا پریشان تھا کہ میں مار مکا کے ان سے گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کو کسی ایسی پٹی پہ چڑھاؤں تاکہ یہ گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ جو انہوں نے کام شروع کیا تھا، انہوں نے اس کام کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے کیا تھا کہ ہم ان کے سامنے جھکیں گے، بس آگے ہماری عرضیاں اور دعائیں اللہ تک پہنچ جائیں گی، ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ تو چونکہ مقربین ہیں، نیک بندے ہیں، اور ان کی بات تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ہماری بات تو سنتا نہیں ہے، بس یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جناب یہاں سے شرک شروع ہوا، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں 950 سال گزر گئے، دن رات نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ اس کام کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر اس کام کو سمجھتے نا گناہ، ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اسے سمجھایا جائے، وہ کہتا ہے یار چلو کوشش کروں گا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، چلو احساس تو موجود ہے نا، کبھی تو پلٹ کے آ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں جناب نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو کہے توبہ کر، کون کرتا ہے توبہ؟ یہ سمجھتے تھے اس کام کو اچھا کام، اور شرک میں ایسے ڈوبے، ایسے مبتلا ہوئے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ نوح علیہ السلام کو الٹا مجرم سمجھتے تھے کہ یہ گستاخ ہے، یہ جناب یہ 5 بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، اور جناب یہ ہمیں ان سے منع کرتا ہے۔ اصل میں تو ہم بڑے فٹ جا رہے ہیں کہ ہم جناب اللہ تک کون پہنچے، اور پھر ہم ان کی عبادت کریں گے، آگے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور اس طرح کی کہانی آپ بھی بیان کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ خود میں نے سنی ایک بد نصیب سے کہ وہ جناب ایک آدمی وہ دریا میں کشتی میں جا رہا تھا، تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو پکارا، تو کشتی پار ہو گئی۔ دوسرے آدمی نے دیکھا کہ جنید بغدادی تو اللہ کو پکارتے تو میں بھی اللہ کی پکار کروں، اس کی کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ کہانی گھڑی ہوئی ہے نا، اس کی کشتی یعنی جنید بغدادی صاحب کو پکارنے والے کی کشتی پار ہو رہی ہے، اللہ کو پکارنے والے کی ڈوب رہی ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا،
تو کسی نے آواز دے کر کہا، کیونکہ اکثر آوازیں ہی آتی ہیں، کسی نے آواز دے کر کہا کہ تو اتنا بڑا نہ بننا کہ اللہ نال گل کر، تو فی الحال جنید بغدادی نال گل کر، یہاں تک تو پہنچ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل وہی سیم نظریہ ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کون بات کرے؟ پہلے تو ان واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہاں تک تو پہنچیں، آگے اللہ تک یہ کر لیں گے۔ اور یہ آج کے مثال دے رہے ہیں، تم جنید بغدادی تک، تم فلاں بزرگ تک پہنچو، آگے اللہ تک وہ خود ہی کر لے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی تو دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، بیچ میں کوئی دوسرا تیسرا کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب دین توحید پر تھے۔ اس دھرتی پر آدم علیہ السلام آئے اور پھر آگے ان کی اولاد سب اللہ ہی کی عبادت کرنے والی تھی، کوئی ان میں مشرک نہیں تھا، لیکن فاختلفوا، پھر لگے اختلاف کرنے۔ پھر اختلاف جب کیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے بات کو نہ مانا۔ اچھا، جب اللہ کی دھرتی پر شرک کرنے والے، اللہ کے نبیوں کی دعوت سے اختلاف کرنے والے آئے، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے پھر عذاب کو نہ بھیجا؟ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے۔ مثلا ہر انسان کی موت کا ایک فیصلہ ہے، میری موت 50 سال بعد آئے گی، فلانے کی 60 سال بعد آئے گی، ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قیامت کب آئے گی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے انسان جو مرضی کرتا رہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کا کلمہ پہلے سے گزر نہ چکا ہوتا، ہر ایک کی موت کا، ہر ایک کی وفات کا، اسی طرح قیامت کے دن کا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا لقضی بینہم، تو فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ ادھر بندہ شرک کرتا، ادھر بندہ تباہ ہو جاتا، ادھر بندہ جرم کرتا، ادھر بندہ پکڑا جاتا، لیکن اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا۔ اللہ نے ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اگر مقرر نہ ہوتا تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا۔ فیما فیہ یختلفون، وہ باتیں جن میں اختلاف کرتے ہیں، ادھر اختلاف کرتے اور ادھر فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ یہ تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جناب یہ تو اللہ نے وہ وجہ بیان کی جہاں سے یعنی شرک شروع ہوا۔ اب مشرکین مکہ ان کا مطالبہ اور اس کا جواب اگلی آیت میں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر کوئی آیت، یعنی کوئی معجزہ رب کی جانب سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے تو اللہ نے بڑے دیے، لیکن پھر بھی ان کا ہر روز نئے معجزے کا مطالبہ۔ کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کہتے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، نہریں بنا دو، فلاں اور فلاں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے معجزے دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی کہے نیا معجزہ، تو ان کو کہو معجزے میں نے نہیں دینے، کس نے دینے ہیں؟ اللہ۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کب آئے گا، بس ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ تم مانو گے تو ہمارے اوپر احسان تو نہیں کرو گے نا، ایمان لاؤ گے تو فائدہ اپنا ہی ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر کوئی نشانی رب کی جانب سے۔ فقل، آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ، بے شک سارے غیب کس کے پاس ہیں؟ آ کر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آ کر پوچھتے ہیں عذاب کب آئے گا، آ کر پوچھتے ہیں اگلا معجزہ کب آئے گا۔ فرمایا انما الغیب للہ، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورۃ النازعات میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکرها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، حالانکہ یہ سوال آپ سے بنتا ہی نہیں ہے۔ الی ربک منتہاها، قیامت تو رب نے قائم کرنی ہے اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، انما الغیب للہ، غیب اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم بھی قیامت کا انتظار کرو، میں بھی انتظار ہوں۔ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت تھے، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت من ربک، اور اگر کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی آپ پر کوئی آیت، کوئی نشانی آپ کے رب کی جانب سے۔ فقل انما الغیب للہ، بس آپ کہہ دیجئے بے شک غیب اللہ ہی کے لیے۔ فانتظروا، بس انتظار کرو تم، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔